یہ رہا بھائی کا پہلا دیسی ویلو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میرا پہلا آفیشیل ویڈیو اور اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے غلام حسن نے، اور اس ویڈیو میں میرا ساتھ دیں گے رضوان، عثمان اور نواب۔ لو جی، پیٹرول کی ٹینکی ہوگی فل اور اب ہم نکل پڑے ہیں حسن بھائی کے گاؤں کو ایکسپلور کرنے۔ دسمبر کا آخری ہفتہ ہے اور جنوری کی آمد ہے، اور بھائی جو ٹھنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً درجہ حرارت 0 کے آس پاس ہے۔ اور بتاؤں، اگر آپ نے کسی گاؤں کو ایکسپلور کرنا ہو تو دسمبر کا اور جنوری کا مہینہ وہ بیسٹ ہے، اور یہی 2 مہینے ہوتے ہیں جو گاؤں کی خوبصورتی کو چاند لگا دیتے ہیں۔ تو باتوں میں ہم پہنچ چکے ہیں مین سٹاپ پر، یا ہم کانٹیکٹ کریں گے غلام حسن کو تاکہ ان سے آگے کا جو ایڈریس ہے وہ پوچھ سکیں۔ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس۔ چادروں کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں، سچ میں بہت سردی تھی اس دن۔ اور ہم اس وقت کھڑے ہیں سوئے اصل پہ۔ یہ تو نواب بھائی نے کسی کسائی سے ایڈریس کر لیا کنفرم، اور ہنستے ہنستے ہمیں بتا رہے ہیں کہ چلو جی چلتے ہیں۔ اور سوئے اصل سے تقریباً ہم نے آگے 3 کلومیٹر جانا ہے، اور باتوں میں سفر کا تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن سردی جو ہے وہ جوتے پھاڑ کے، جرابیں پھاڑ کے انگلیوں کے اوپر سنسناہٹ کر رہی ہے۔ اور آس پاس کا ایریا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کافی ڈیولپ ایریا ہے، اور یہاں کے لوگ کافی جگاڑیے بھی ہیں۔ اور یہ رہا جی صدیقیہ موڑ، اور یہاں سے آگے ہم نے مزید 2 کلومیٹر آگے جانا ہے۔ تو اب لگتا ہے ہم کہیں رانگ ٹرن تو نہیں لے لیا، تو اس بھائی سے کنفرم کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے آگے نواب حسن کے گاؤں جانا ہے، تو ہم سیدھا جائیں یا غلط تو ٹرن نہیں لے لیا۔ تو ان بھائیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ جی آپ بالکل سیدھے جائیں، یہی سیدھا راستہ ہے، کوئی رانگ ٹرن نہیں لیا آپ نے۔ اور جیسے ہم گاؤں میں انٹر ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا، ارے کیا بات ہے یار، عرصہ ہی ہو گیا تھا یہ چیزیں دیکھتے ہوئے گاؤں میں۔ آج بھی بیل گاڑی سے لوگ سفر کرتے ہیں، اور یہ پرندہ ہے جی، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس دھوپ سے کرا اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ہائے، یہ تو ڈر کے اڑ گیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ اور ایک اور آپ کو سفارت دکھاتے ہیں جی، یہ ہوتی ہیں اصل ٹرانسپورٹ چاند گاڑی۔ کتنی ادھر رک کے ویٹ کر رہے ہیں۔ لو جی، یہ آگے ہمارے حسن بھائی۔ اب حسن بھائی کا ہم ویٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حسن بھائی سے اب گلے مل رہے ہیں، وہ ہمارا ویلکم کرنے کے لیے اور ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ باری ملنے کے بعد ہمارا ایک بندہ رہ گیا ہے ملنے والا۔ یہ گاؤں کی مرکزی مسجد ہے جی۔ اب ہم جی ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں، یہ ہے گاؤں ہی، لیکن اس گاؤں میں کافی پڑھے لکھے لوگ، اور یہ کافی ڈیولپ ایریا۔ لو جی، ہم پہنچ گئے ہیں اس کی رہائش گاہ پہ۔ ایک دفعہ پھر سے ملنی ہو رہی ہے جی۔ ہم یقین کریں بہت ہی خوش ہیں، بہت اچھے انتظام کیا تھا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ یہ رہا آپ کا بھائی، اور بھائی کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جیسے کہ پتہ ہے کہ گاؤں والے لوگ بہت ملنسار ہوتے ہیں، ان کے بڑوں کو پتہ چلا تو وہ ہم سے ملنے کے لیے وہ بھی آ گئے۔ ساتھ ہی غلام حسن بھائی نے ہماری گرما گرم گڑ والی چائے لے کے آئے تاکہ سردی بھاگ جائے، اور گرما گرم گڑ والی چائے دیکھ کے یقین کریں رہا نہیں جا رہا تھا، اور ساتھ تقریباً 10 قسم کے بسکٹ بھی تھے۔ اور آپ کا بھائی جو ہے نا وہ بالکل ڈائٹ پہ ہے، اس لیے وہ بسکٹ کو کھول کے دوبارہ واپس رکھ رہا ہے۔ تو چائے سے پہلے پانی ٹیسٹ کرنا چاہیے، پانی پینے سے چائے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ہم چائے پیتے ہیں اور پانی شانی پیتے ہیں، آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر اس طرح کی ویڈیو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن پہ جا کے آل پہ سلیکٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اب تک پہنچے۔ اس بھائی کو بہت سلام ہے، بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن پھر بھی وہ بھائی ہمارے بلانے پر ضرور پہنچے ہیں۔ یہ آپ کا بھائی دندیا نکال رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے جی ویڈیو کے اسپانسر حسن، اور یہ گڑ والی چائے پی کے ہمیں تو امرندر گل کا گانا یاد آ گیا۔ چائے پیتے پیتے ایسا جوش چڑھا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چینج کریں اور نکلیں کھیتوں کو، تاکہ آپ کو شو ٹائم۔ لو جی، ہم نکل پڑے ہیں جی۔ حسن بھائی نے ہمیں رول اور ریگولیشن سمجھائے اور بتایا کہ یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر، یہ جو بھینس سے جانور نظر آ رہے ہیں، یہ بھی حسن بھائی کے ہیں،
اور یہی چیزیں ہمیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس گاؤں میں کچھ تو خاص بات ہے جو ہمیں یہاں پہ کھینچ لائی ہے. تو چلو آگے نکلتے ہیں. یہ جو گرین آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں، خوبصورت چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سے پودے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ روز ہی کسی نہ کسی سبزی کے اندر، کسی نہ کسی پارٹی کے اندر، اسکول جاتے ہوئے، کالج سے واپس آتے ہوئے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں جی ہمارے پوٹیٹوز. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا. یہ جی پوٹیٹوز یعنی کہ آلو کی کھیتی ہے. یہ آلو کا پودا ہے جی، جس سے آپ مزے کی چپس کھاتے ہو، فنگر چپس کھاتے ہو، لیز کھاتے ہو، آلو والے سموسے بھی کھاتے ہو. ساتھ ہی بھائی کا ڈیرا تھا. ڈیرے میں بھی ماشاءاللہ بھائی کا تایا بیٹھا ہوا تھا. آپ ان سے سلام دعا کرتے ہوئے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے ہم ذرا بھائی کا ڈیرا گھوم لیتے ہیں. ماشاءاللہ ادھر بھی کافی زیادہ جانور موجود ہیں. اور آپ کا بھائی آپ کو پورا دیسی جو ہے نا وائب، وہ آپ کو گھر بیٹھے فیل کروانے والا. دروازہ دیکھیں، یہ جو پیچھے جو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لکڑیاں پڑی ہیں. اصل میں وہ لکڑیاں نہیں ہیں، وہ ہم شوگر کین ہوتے ہیں جس سے چینی بنتی ہے جی، اس کی باقیات ہیں. اور پیچھے جو یلو گھاس پڑی ہوئی ہے، یہ چاول نکالنے کے بعد اس کا جو بقایا جات بچتا ہے، یہ وہ ہے جو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اب ہم نکل پڑے ڈیرے سے آگے کھیتوں میں. تو آگے جو آپ کھیتوں کے وزٹ کرواتے ہیں. اور جاتے ہمیں ایک اور بائک اس دوست سے اجازت لی اور ہم نکل پڑے ہیں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر بہت خوبصورت ہیں. یہ کھیت دیکھیں، یہ ابھی گندم بجی ہوئی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گرین آپ کو نظر آ رہی ہے گرینری. یہ گندم ہے. لگتا ہے ہم نے اس بیل کو ڈرا دیا ہے اور وہ کھیتوں میں بھاگ گیا. او لو جی، او تیری خیر، وہ بجلی کا کھمبا اکھاڑ دیا. لو جی ہم پہنچ گئے جی گنے کے کھیت میں. سبھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے، بہت زیادہ خوش ہے. اور میرے کندھے پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کئی. اس کو ملٹی پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم اس کے ساتھ بند باندھیں گے. آج ہماری پانی کی باری ہے، تو آج ہم اس سے پانی کے لیے رستہ بنائیں گے تاکہ پانی آسانی سے نالے کے ذریعے سے کھیتوں تک پہنچ جائے. میرے پیچھے جو آپ کو یہ خوبصورت ہریالی سی اور یہ صاف ستھرا آسمان نظر آ رہا ہے، اور اب یہ اس طرح اتنا خوبصورت منظر ہے کہ میں اس کو اپنے جو ہے نا الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا. یہ گرینری، یہ سبزی، اور یقین مانے جو اوس ہے، وہ جو نیچے جو آپ کو کھیت نظر آ رہی ہے، اس کھیت کے ہر پودے کے ہر پتے کے اوپر آپ کو اوس کا ایک ڈراپ نظر آئے گا، جو اپنے آپ ہی ایک بہت زیادہ کرشمہ ہے، جو کہ دھند کی وجہ سے پتوں کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. اب کہیں پاس ہو اور تھوڑی سی ایفیشنسی نہ ہو تو ایسے تو ہو نہیں سکتا. تو آپ کے بھائی نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایفیشنسی مار لی جائے. تو یہ رہی ہماری ایفیشنسی چھوٹی سی. ختم ہو گئی ہے. اب اس کو ہم بند کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بند لگا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلے کھیت کی باری ہے. لو جی ادھر سے ہم نکل پڑے ہیں گنے کے کھیت میں. تو نواب بھائی نے اجازت لی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ گنے کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں. اب ہم کھانے جا رہے ہیں جی شوگر کین، جس سے ہمارے گھر کی جو شوگر ہے وہ تیار ہوتی ہے. تو ہمیں تو نہیں پتہ کون سا کھانے والا ہے. تو ہم نے بھی ٹرائی کیا کہ ہم بھی کو کھانے کے لیے خود توڑ کے چیک کریں اور کھائیں کیسا فیل ہوتا ہے. کیونکہ جو فریش چیز ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ اور اس کی جو قدرتی جو غذائیت ہوتی ہے اس کو ذرا آپ کھا کے آپ کو بتائیں گے کہ یار جو خالص چیز ہوتی ہے، جو فریش چیز ہوتی ہے، اس کو کھانے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوتا ہے، آپ کو کتنی انرجی ملتی ہے.
फाइनली जो हमने गन्ना ढूंढ लिया है, जो कि एकदम फ्रेश और पक के तैयार हुआ था और खाने के लिए रेडी था। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा खाया जाता है और एक हिस्सा जो है वो जानवरों को डाला जाता है। तो ये जी हमने उतार लिया है। यकीन माने सर्दी है, हल्की हल्की मीठी मीठी, साथ धूप निकल आई है और साथ में मीठे मीठे गन्ने, और इनका जो मज़ा था ना, जो सुरूर था, वो यकीन करें कि किसी 5 स्टार होटल में बैठ के आप अगर बैठते हैं तो वो चीज़ भी आपको महसूस नहीं होती। तो आप गन्ने के खेत में खड़े होकर गन्ने को तोड़ के फिर उसको खाते हो। और ये खुशी अगर आप चाहें तो आप भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ हों तो वीडियो के नीचे तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गन्ने की अफादियत के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि गन्ने के रस में जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं और लीवर में मौजूद जहरीले मादों को ख़त्म करते हैं और उन मादों को लीवर से खारिज करने में मदद देते हैं, जिससे हमारे लीवर की हेल्थ इम्प्रूव होती है और लीवर फंक्शन बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ गन्ने को चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो तैयार की जाती हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि गन्ने के बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल फीकी हो जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यही है वो चमत्कारी खेत जिससे शुगर बनती है, गुड़ बनता है, चीनी तैयार होती है और जिससे हमारी मज़े मज़े की मीठी मीठी चाय बनती है और मीठी सी हमारी कॉफ़ी तैयार होती है, हमारी चॉकलेट मीठी हो जाती है, हम केक्स खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं जी। और वो सारा कुछ जो होता है वो इसी एक गन्ने की वजह से हमें मीठा लगता है। और कमेंट्स में बताया कि आपने लास्ट टाइम जो गन्ना है वो कब खाया है, और ये बताया कि आपको कब पता चला कि जो हमारी चीनी है, जो शुगर है, वो इसी गन्ने से बनती है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम बाज़ार जाओ तो गन्ने का रस ज़रूर पीना, क्योंकि ये सिंथेटिक है, सैचुरेटेड है और ऑर्गेनिक है। इसको पीने से आपके लीवर की हेल्थ और आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ इम्प्रूव होती ही होती है और हमारे मुल्क की ग्रोथ और इकॉनमी भी मजबूत होती है। और जैसे ही हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, ऑटोमेटिकली जो हमारे मुल्क की जीडीपी है उसमें इजाफा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे गन्ने के एक गिलास से हमारे मुल्क की जीडीपी में इजाफा होता है। उसके लिए आपको एक मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। उसकी मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स के। अब उस ब्रांड का जो ओनर है वो बरतानिया में बैठा हुआ है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन भी होती है और पाकिस्तान उसको कंज्यूम भी करता है। लेकिन उसके एवज़ जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो टोटल सारा बरतानिया में चला जाता है। तो हम इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान वाले हैं वो बरतानिया के रेवेन्यू में उसकी इकॉनमी को मजबूत कर रहे हैं। उसके बदले में जो हमारी इकॉनमी है, वो जो हमारे पैसे की कदर है, वो दिन ब दिन कम हो रही है, जिससे हमारी इकॉनमी कमज़ोर होती है और हमारे मुल्क में पैसा कम होता है और पैसा कम होने की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई होती है। और हमें चाहिए कि उन महंगे ब्रांड्स के इवज़ या उन महंगी ब्रांड्स के बदले में हम अपने मुल्क के जो हमारे मुल्क में पैदावार होती है, हमारे मुल्क की अपनी प्रोडक्शन है, मिसाल के तौर पे गन्ने का रस ले लेते हैं, बाकी फ्रूट्स का जो जूस होता है, हमें चाहिए कि हम वो पिएं ताकि वो जो पैसा है वो हमारे मुल्क के अंदर ही रहे और वो हमारे मुल्क के अंदर ही सर्कुलेट हो, जिससे हमारी इकॉनमी स्टेबल रहती है और महंगाई में भी इजाफा नहीं होता। अब इसी बात को हम दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जब हम जूस परचेज़ करने के लिए एक ठेले वाले के पास जाएंगे, हम उसको जो रकम देंगे जूस खरीदने के लिए, उसी रकम से वो मज़ीद गन्ना ख़रीदेगा, ठीक है। उसको वो मंडी जाएगा गन्ना ख़रीदने के लिए। अब जो मंडी वाले हैं वो गन्ना ख़रीदेंगे आगे किसी और किसान से, ठीक है।
اب کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اس کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے جو زراعت ہے، جو کسان ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اور جو کسان ہوتا ہے اس کا دار و مدار اپنی فصل پہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ پیسے دیتے ہیں جوس والے کو، اور وہ پیسہ انڈائریکٹلی کسان کی پاکٹ میں جاتا ہے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے، جب کسان کے پاس پیسہ ہوگا، جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اور فصلیں اگائے گا، اور فصلیں پیدا کرے گا، اور زراعت میں اضافہ ہوگا، اور وہی زراعت جب منڈیوں میں آئے گی تو وہ لوگوں تک پہنچے گی. اب ایک کسان جو ہے اس کی وجہ سے ایک منڈی والا پیسے کما رہا ہے، ایک ٹھیلے والا پیسے کما رہا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جس سے ہماری جو ہے جو ریونیو ہے، ہمارا جو پیسہ ہے پاکستان کے اندر ہی سرکولیٹ ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں اس سے مضبوط ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں ہمارے لوکلز جو برانڈز ہیں ان کو پروموٹ کیا کریں، تاکہ ہمارے جو ملک کے لوکل کسان ہیں وہ مضبوط ہوں. ایک تو چیز آپ کو آرگینک مل رہی ہے اور آپ کی صحت کے لیے وہ بہتر ہے. دوسرا، آپ ان چیزوں سے بائک آؤٹ کریں. اور وہ مثال کے طور پر کولڈ ڈرنک ہے جو بلیک کلر کی ہمارے ملک میں کافی فیمس ہے، کافی سیل آؤٹ ہوتی ہے اور کافی ٹرینڈی ہے، لیکن وہ سارا کچھ کیمیکلز ہوتا ہے جو آپ کے اسٹمک کو، آپ کے اسٹمک کے موجود جو ایسڈ ہوتے ہیں، جو اسٹمک کے اندر جوسز ہوتے ہیں، وہ اس کے نظام کو سارا ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور السر اور طرح طرح کی کانسٹیپیشن اس طرح کی جو ہے وہ بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر، شوگر، انزائٹی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو خود بھی صحت مند رہیں اور اپنی ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک اچھا پاکستان ہونے کا ثبوت دیں. اس ویڈیو کو خود بھی اچھی طریقے سے سنیں اور اپنے فیملی والوں سے اور گھر والوں سے شیئر کریں. یہ بھائی کا ایک چھوٹا سا پیغام تھا. سوچے اگر ایک بندہ بھی ہماری کسی بات سے عمل کرے گا اس بات پہ، تو ہمارا ملک جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا، اور فیوچر میں ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں رہے گی. اور اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم فیوچر میں IMF کے قرضوں سے اور IMF سے جان چھڑا لیں گے. ہاں جی، تو واپس آتے ہیں اپنے دیسی ورثہ ولاگ پر، اور گاؤں کا ذکر ہو، پنجاب کے ورثے کا ذکر ہو، اور نلکے کی بات نہ ہو تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی. ہاں جی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں نلکا، اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں ہینڈ پمپ. کسی زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا شاور. اور اس کی جو انوینشن ہے یہ بھی کسی معجزے اور کسی شاہکار سے کام نہیں تھی، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شاہکار ہے. ہینڈ پمپ کو شاہکار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو بجلی نہیں چاہیے ہوتی، یہ بس آپ کی ہینڈ کی فورس سے جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور معجزاتی اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر سردیاں ہیں آپ کو گرم پانی چاہیے تو آپ کو گرم پانی ملے گا، اور اگر گرمیاں ہیں تو اگر ٹھنڈا پانی چاہیے تو آپ کو ٹھنڈا پانی ملے گا. اب جیسے ہی آپ اس کو ہینڈ کی مدد سے پمپ کرتے ہیں تو اس سے پانی باہر آتا ہے، جس کو ہم پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، باقی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور گاؤں کی بات ہو، کھیتوں کی بات ہو، تو ٹریکٹر کی بات نہ ہو تو پھر یہ تو زیادتی ہے یار. عرف عام میں اس کو ٹریکٹر بھی کہا جاتا ہے، اور لہندے پنجاب چ نو فورڈ، جون ٹیئر، ایمبیسی کنیا ناموں تو بلایا جاتا ہے. اور کسان کا اس کو رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں، فورڈ ایمبیسی جو ٹریکٹر ہوتا ہے اس کو کسان کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ ہاتھ ہے جو مردہ سے مردہ مٹی کو بھی بنا سنوار دیتا ہے، اور سخت سے سخت مٹی کو بھی نرم کر دیتا ہے تاکہ وہ بیج کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار ہو جائے. اور جیسے بیج جو ہے وہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سراب کیا جاتا ہے. تو پھر اسی ٹریکٹر کی مدد سے کسان جو ہے وہ ٹول کو چلاتا ہے، اور ٹول سے پھر وہ پانی ہے وہ پانی پھر ٹول سے جو نکلنے والا پانی ہوتا ہے اس پانی سے ہماری جو فصلیں ہوتی ہیں اس کو سراب کیا جاتا ہے، جس سے چارہ اگتا ہے جو ہم اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں. مختلف قسم کی جو فصلیں ہیں وہ اگتی ہیں. تو
تو اس لیے جو ٹریکٹر ہوتا ہے اس کو کسان کا بڑا بھائی بھی کہا جاتا ہے اور رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کبھی ٹریکٹر کی سواری کی ہے۔ اور جب فصل آپ کی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر کسان اسی ٹریکٹر کے اوپر اپنی فصل کو لوڈ کرتا ہے اور اس کی ٹریکٹر کی مدد سے اس کو اپنے گاؤں سے اپنے کھیت سے گھروں تک لے کے جاتا ہے، اور پھر گھروں سے دور دراز علاقے جیسے کہ کسی منڈی میں، کسی شہر میں اس کو فصل کو اپنے کو وہاں پہنچاتا ہے تاکہ بغیر تاخیر وہ اپنی فصل کو بیچ سکے کسی اچھے داموں میں۔ تو بھائی جو ٹریکٹر ہے نا، ٹریکٹر نے ہماری مشکل سے مشکل جو کھیتی باڑی تھی، جو زراعت تھی نا، اس کو ماڈرنائز کر دیا ہے۔ جہاں پہلے زمانوں میں یہ کام بیل سے کیا جاتا تھا اور بامشکل آپ ایک دن میں تھوڑی سی کاشت کے قابل بنا پاتے تھے اور کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن آج کے ٹریکٹر کی مدد سے ہم انہی دنوں والے کام کو گھنٹوں میں نپٹا لیتے ہیں۔ تو ٹریکٹر نے کاشتکاری کی جو میدان ہے، جو کاشتکاری کا جو پیشہ ہے، اس کو بہت ہی فاسٹ کر دیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ کسان کے لیے مزید فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ٹریکٹر تو زراعت کے حوالے سے ٹریکٹر کو بڑے بھائی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے جی سبزی توڑنے ہیں، تو ادھر ہمارے پاس شلجم ہے، گاجریں ہیں، مولیاں ہیں اور کچھ لہسن پیاز بھی ہے۔ تو اب واپس آ گئے ہیں ہم ڈیرے پہ، تو ہم نے تو وہ سبزیاں جو ہیں وہ کھا لی ہیں۔ اب سبزیوں کی فوائد آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اب جلدی سے جو ہے اب چینل کو فالو کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کر دیں۔ اب میری بھینسوں کو چارہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور میں بھینسوں کو باندھنے لگا ہوں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ